اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الحدیث القدسی اول ما خلق اللہ نوری۔ خداوند گرامی، سب سے پہلے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصباح الشریعہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باصحابت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ نثر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں، منبر دیا جاتا تو کچھ بیٹھ کے زیادہ بیان کرتے، لیکن بارات آ چکی ہے، نکاح کا انتظار ہو رہا ہے، لہذا دونوں ہی نظم اور نثر دونوں جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ پہلے آپ کچھ شعر سن لیجئے ممدوح کی شان میں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ گناہوں سے بھری یہ فکر مدحت کے سفر میں ہے، گناہوں سے بھری یہ فکر مدحت کے سفر میں ہے، ابو طالب مدد کیجئے میری کشتی بھور میں ہے، ابو طالب مدد کیجئے میری کشتی بھور میں ہے۔ اور حسن مطلع دیکھیں کہ ستم دیکھو وہی کافر زمانے کی نظر میں ہے، ستم دیکھو وہی کافر زمانے کی نظر میں ہے، نبوت جس کے گھر میں ہے، امامت جس کے گھر میں ہے۔ ستم دیکھو وہی کافر زمانے کی نظر میں ہے، نبوت جس کے گھر میں ہے، امامت جس کے گھر میں ہے۔ اور ابو طالب تیرے خون کی نمی سے ہر تر و تازہ، ابو طالب تیرے خون کی نمی سے ہے تر و تازہ، وہ ایک ایک پھول جو عصمت کے پاکیزہ شجر میں ہے۔ چلو تاریکیوں جاؤ ٹھکانہ ڈھونڈ لو اپنا، چلو تاریکیوں جاؤ ٹھکانہ ڈھونڈ لو اپنا، نبی کی آمد آمد ہے اجالا دہر بھر میں ہے، نبی کی آمد آمد ہے اجالا دہر بھر میں ہے۔ اور بشکل نور، خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ بشکل نور آ جاتا تو سب معبود کہہ دیتے، بشکل نور آ جاتا تو سب معبود کہہ دیتے، مشیت کا تقاضا ہے جو یہ شکل بشر میں ہے، مشیت کا تقاضا ہے جو یہ شکل بشر میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بشکل نور آ جاتا تو سب معبود کہہ دیتے، بشکل نور آ جاتا تو سب معبود کہہ دیتے، مشیت کا تقاضا ہے جو یہ شکل بشر میں ہے۔ اور سماعت فرمائے کہ کوئی کیسے بنائے گا نبی کے، کوئی کیسے بتائے گا نبی کے حسن کا عالم، کوئی کیسے بتائے گا نبی کے حسن کا عالم، جسے سب چاند کہتے ہیں وہ ان کی رہ گزر میں ہے، جسے سب چاند کہتے ہیں وہ ان کی رہ گزر میں ہے۔ اور نبی پاک کے جیسا، نبی کی آل کے جیسا، نبی پاک کے جیسا، نبی کی آل کے جیسا، نہ کوئی بحر و بر میں تھا نہ کوئی بحر و بر میں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
نبی پاک کے جیسا، نبی کی آل کے جیسا نہ کوئی بحر و بر میں تھا، نہ کوئی بحر و بر میں ہے۔ اور یہ خاص طریقے سے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ ہزاروں زخم کھانا، مسکرانا، رحم فرمانا۔ ہزاروں زخم کھانا، مسکرانا، رحم فرمانا، خصوصیت یہ عبداللہ کے لخت جگر میں ہے۔ ہزاروں زخم کھانا، مسکرانا، رحم فرمانا، خصوصیت یہ عبداللہ کے لخت جگر میں ہے۔ اور نبی کے در پہ تم رشتے نہیں کردار لے آؤ، نبی کے در پہ تم رشتے نہیں کردار لے آؤ۔ یہاں ابو لہب باہر ہے، یہاں سلمان گھر میں ہے۔ یہاں ابو لہب باہر ہے، یہاں سلمان گھر میں ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ کے مزاج کے مطابق ہے کہ فدق کے غاصبوں کو تم ولی سمجھے ہو تو سمجھو، فدق کے غاصبوں کو تم ولی سمجھے ہو تو سمجھو، ہمارے منہ کھلواؤ ہر ایک چہرہ نظر میں ہے۔ فدق کے غاصبوں کو تم ولی سمجھے ہو تو سمجھو، ہمارے منہ نہ کھلواؤ ہر ایک چہرہ نظر میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور شب معراج جب پوچھا کہاں ہے وارث کعبہ، سماعت فرمائیے گا کہ شب معراج جب پوچھا کہاں ہے وارث کعبہ، ملک بولے سفر میں ہے، بشر بولا حضر میں ہے۔ ملک بولے سفر میں ہے، بشر بولا حضر میں ہے۔ اور علی وہ ہے جسے رب نے دیا صدیق کا تمغہ۔ مسلمان کس کو صدیق کہتا ہے؟ مگر سنیے کہ علی وہ ہے جسے رب نے دیا صدیق کا تمغہ۔ تیرا صدیق تو صدیق جھوٹوں کی نظر میں ہے، تیرا صدیق تو صدیق جھوٹوں کی نظر میں ہے۔ اور یہ خاص طریقے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ تمہیں نعت علی پڑھنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں نعت علی پڑھنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے، علی ہی سے مدد کا ذکر تو قول عمر میں ہے۔ تمہیں نعت علی پڑھنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے، علی ہی سے مدد کا ذکر تو قول عمر میں ہے۔ اور میرے 14 ہیں اور 14 کے 14 ایک جیسے ہیں، میرے 14 ہیں اور 14 کے 14 ایک جیسے ہیں، تمہارے 4 ہیں اور فرق چاروں راہبر میں ہے۔ تمہارے 4 ہیں اور فرق چاروں راہبر میں ہے۔ اور مدار مرسل آدم کے پہلو میں ہے جو ان کی، مدار مرسل آدم کے پہلو میں ہے جو ان کی، لہد تو نام کی ہے، لاش جانے کس کھڈر میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال کیونکہ شعر و شاعری کا سلسلہ چل رہا تھا، لہذا ربط دینے کے لیے میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کر دیے۔ اب آئیے چند لفظیں نثر میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف حدیث قدسی پڑھی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا؟ پیغمبر کے نور کو خلق کیا۔ دیکھیے اس محفل کے انعقاد کے حوالے سے اس جمعہ کو بانی محفل کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بانی محفل کے والد نے جو ہے اس محفل کو قائم کیا، میلاد کو قائم کیا، اور مولانا نصیر احمد خان صاحب اس وقت امام جمعہ تھے یہاں پہ، ان کے کہنے سے قائم کیا۔ اور جیسا کہ شمیم بھائی نے یہ اعلان جمعے میں کیا تھا کہ نصیر صاحب نے، مولانا نصیر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ نے یہ کہا تھا کہ آپ محفل میلاد پیغمبر کو جو ہے قائم کریں، تاکہ
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کو نہیں مانتے، ان کو پتہ چل جائے کہ جیسا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ اچھا، ایک ہمارے اوپر الزام بھی یہ ہوتا ہے اور ہے کہ صاحب ان کے یہاں تو صرف علی 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 علی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنا علی علی ہوتا ہے اتنا محمد محمد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے کہ جب تک ہم علی علی نہ کہیں گے محمد کہنے کا سلیقہ نہ آئے گا۔ ہم علی علی اس لیے کہتے ہیں تاکہ محمد محمد کہنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور انہی کی بات سے گفتگو سے اقتباس کرتے ہوئے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اصل دیکھا جائے تو میلاد النبی منانے کا حق ہم شیعوں کو ہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس اسی لفظ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اصل دیکھا جائے تو میلاد النبی منانے کا حق ہم ہی آپ کو ہے۔ کیوں؟ دلیل دے دوں۔ پہلی دلیل یہ سنیے کہ ہم نے جو کہا کہ اصل میں ہمارا ہی حق ہے کہ ہم میلاد النبی منائیں۔ میلاد کا کیا مطلب؟ یعنی ولادت نبی، ولادت معصوم منائیں، اسی کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ تو ہمارا ہی حق ہے کہ ہم پہلے میلاد النبی منائیں اور بعد میں امت مسلمہ منائے، وہ بھی ہماری وجہ سے منائے۔ یہ دو جملے کے اوپر گفتگو مختصر سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہمارا حق ہے کہ ہم میلاد النبی منائیں؟ اس لیے پہلی دلیل اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا ہے۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے پیدا ہوتے ہی نبی مانا ہے۔ تو جو نبی کو نبی پیدا ہوتے ہی مانے گا اسی کا حق ہے کہ میلاد النبی کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ دلیل ہے، ویسے نہیں بول رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق ہم ہی کو حاصل ہے کہ ہم میلاد النبی کریں، اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی ہم نے نبی کو نبی مانا ہے، 40 سال کے بعد نہیں مانا ہے۔ 40 سال کے بعد نہیں مانا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 12 وفات یہ ایک الگ سی چیز ہے، میلاد النبی الگ سی چیز ہے۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں اور 28 سفر مناتے ہیں۔ میلاد النبی مناتے ہیں اور 28 سفر مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی نبی کو نبی مانا ہے۔ ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، لہذا ہم مناتے ہیں۔ اب یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ میلاد النبی ہے، اگرچہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبی نبی پیدا ہی ہوتا ہے، تب تو یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ میلاد النبی ہے۔ لیکن اگرچہ 40 سال کے بعد ہم نبی مانتے ہیں تو پھر کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ میلاد النبی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل ابھی دیتا ہوں، بیچ میں تھوڑی سی آئیے گفتگو کر لیں کہ پیغمبر اول مخلوق ہیں۔ یہ ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اول مخلوق ہیں، اور حدیث میں فقرہ بھی آیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ دیکھیے، علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک چیز ہوتی ہے خلق، دوسری حدیث میں اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق یا محمد، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ تو اس فرق کو آپ سمجھ لیجئے، پہلے علمی تھوڑی سی موضوع ہے، بات ہے کہ ایک چیز ہے خلق اور ایک چیز ہے تخلیق۔ تخلیق یعنی مخلوق۔ اللہ نے پیغمبر کو مخلوق نہیں کہا ہے، خلق کہا ہے۔ تو پھر ہم کو اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر مخلوق اور خلق میں فرق کیا ہے۔ اس باریکی کو سمجھنے کی کوشش کی، مخلوق اور خالق میں فرق کیا ہے۔ تو مخلوق کائنات کی ہر شے جو اللہ نے پیدا کیا سب مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر خلق کیا ہے؟
دیکھیے تین چیزیں ہوتی ہیں, اس کو میں یہی سمجھاتا ہوں مثال سے. تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک بنانے والا جس کو خالق کہتے ہیں, ایک بننے والی جس کو مخلوق کہتے ہیں, تیسری چیز وہ پاور ہے جو درمیان میں ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے. وہ اس پاور کو پاور کہہ لیجیے, آپ طاقت کہہ لیجیے. مثال دے دوں, مثال کے طور پہ اگرچہ آپ نے کوئی چیز بنایا, ٹھیک ہے, بنایا آپ نے تو آپ خالق مجازی ہو گئے. جس چیز کو بنایا ہے وہ مخلوق ہو گئی, مخلوق ہو گئی نا. لیکن یہ جو آپ نے بنایا ہے آپ خالق ہو گئے, بننے والی چیز مخلوق ہو گئی. لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ مخلوق خود سے ہو گئی؟ درمیان میں کوئی ایسا پاور ہے جس نے اس کو مخلوق کی شکل دی. وہ کیا ہے؟ آپ کا دماغ ہے. انجینئر صاحب ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, آپ کا دماغ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے آپ بنانے والے بن سکتے ہیں, مگر بیچ میں جو پاور ہے آپ کو اس کو استعمال کرنا پڑے گا. مثلا آپ کے طاقت کی پاور, آپ کے فن کی پاور, آپ کے آرٹس کی پاور, یہ سب پاور لگے گا تب جا کے وہ چیز مخلوق کی حیثیت سے وجود میں آئے گی. اب یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ یہ نبی ہماری مخلوق نہیں ہے بلکہ ہم نے خلق کیا ہے. کیا مطلب؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم نے رسول کو خلق کیا ہے, مطلب کائنات کے بنانے میں رسول کی ذات وہ پاور ہے. اگرچہ رسول کی ذات نہ ہوتی تو کائنات وجود میں نہ آتی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تیسری بات, اللہ نے ان کا نام رکھا, کیا نام رکھا؟ محمد. خود کیا ہے؟ محمود. اب دونوں کا ترجمہ سن لیجئے. محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے. محمود اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. لفظوں کو سمجھیے گا. محمود اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا. اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا اور محمد کا نام محمود ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنا نام محمود رکھا جس کی صرف تعریف ہو, اور اپنے نبی کا نام محمد رکھا جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو آج اپنی قدرت آواز دے کہ جس کی سب تعریف کرے, یعنی جس کی پوری کائنات تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے, جس کی محمود تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اس لیے پیغمبر کا نام محمد رکھا اللہ نے. تیسری بات, جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا کہ میلاد منانے کا حق ہم ہی کو ہے. کیوں؟ اب دوسری دلیل سنیے کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو دنیا کے بہت سے واقعات ہیں, آپ نے سنے ہوں گے, اس کی طرف نہیں جانا ہے. سب سے پہلا واقعہ تو یہی ہوا کہ جیسے ہی پیغمبر کی ولادت ہوئی تو دریائے ساوا جو تھی وہ سوکھ گئی. یہ پیغمبر کی ولادت کا معجزہ ہے. سب نے لکھا ہے, مسلمانوں نے لکھا ہے کہ آج وہ دریائے ساوا ایران اور قم کے درمیان, آپ دیکھیے مولانا علمدار صاحب بیٹھے ہیں, وہ گواہی دیں گے, وہ سوکھ گئی, وہ نمک کی شکل میں وہ چیز ہو گئی. تو پہلا معجزہ تو پیغمبر کا یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی دریائے ساوا سوکھ گئی. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ دریا تو بہت دور کی بات ہے, نالی بھی نہیں سوکھی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر.
یہ معجزہ ہے. پھر آتش قدح وہ سب خاموش ہو گئے, قیصر و کسریٰ کے کنگورے گر گئے, یہ سب پیغمبر کے معجزے ہیں, ادھر نہیں جانا ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد کون منائے, تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا میلاد کس نے کیا پیغمبر کی ولادت کا. سب سے پہلا میلاد کس نے کیا پیغمبر کی ولادت پر. تو اگرچہ دیکھیں تفسیر کی روشنی میں تو سب سے پہلا میلاد پیغمبر کرنے والا خدا کی ذات ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, وہ کیسے؟ تو وہ ایسے ہے کہ جب جناب آدم کا پتلا تیار ہوا اور اللہ نے جناب آدم کو تیار کر دیا اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ سجدہ کرو, سجدہ بھی ہو گیا, تو جناب آدم نے محسوس کیا کہ ہم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں. کہاں سے شروع ہوا ہے میلاد اور کہاں ختم ہوگا وہ میں بیان کر کے رخصت لوں گا. تو جناب آدم نے سوچا کہ میں اللہ کی پہلی مخلوق ہوں, تو سوال کیا اللہ سے, پروردگار کیا اس کائنات میں سب سے پہلی مخلوق میں ہوں؟ تو اللہ نے آواز دیا کہ نہیں, اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق تم نہیں ہو, بلکہ میرا محمد ہے جس کے نور کو تمہاری پیدائش سے 4 لاکھ سال پہلے پیدا کیا. آدم سے 4 لاکھ سال پہلے محمد کے نور کو اللہ نے پیدا کیا, اور اگرچہ آج کے حساب سے حضوری وقت کا جوڑے وہ 4 لاکھ وہ الگ وقت ہے, اس اعتبار سے اگرچہ جوڑا جائے تو 1,62 خرب 1,62 خرب سال پہلے, کس کے پہلے؟ آدم کے پہلے اللہ نے نور محمد کو پیدا کر دیا تھا. میلاد کیسے منایا؟ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صلوات بھیجتا ہے محمد پر, ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں محمد پر, اور اے مومنو تم بھی صلوات بھیجو محمد پر. تو سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ ہماری محفلیں کس چیز سے شروع ہوتی ہیں؟ صلوات سے. جب صلوات سے شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ سنت الہیہ ہے کہ محفل میلاد کو صلوات سے شروع کرو, اور صلوات اور سلام دونوں سے شروع کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں درود, ملائکہ بھیجتے ہیں درود, اور اے مومنو تم بھی بھیجو درود. تو اب سوال پیدا ہوگا نا کہ اللہ کب سے ہے, اللہ کب سے ہے؟ تو کوئی یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ کب سے ہے, بلکہ آپ کا جواب یہی ہوگا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی جب سے ہے وہ محمد کے میلاد پہ صلوات پڑھ رہا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کب تک رہے گا, نہیں, سب چلے جائیں گے وہ رہے گا. جب سب چلے جائیں گے وہ رہے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ محمد کی حیات مسلم ہے, اس لیے کہ اللہ کا صلوات برقرار رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. تو سب سے پہلے میلاد کس نے کیا؟ اللہ نے. نور کی جو مخلوق کی, اور جسمانی اعتبار سے جب پیغمبر دنیا میں آئے تو میلاد کس نے کیا؟ سوال پیدا ہوتا نا کس نے میلاد کیا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر دنیا میں آئے تو پورا مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تھا نا, اس کے بعد بھی 5 سال لگے لوگوں کو مسلمان ہونے میں. توجہ چاہتا ہوں, ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے. پیغمبر کی ولادت کا وقت آیا. پیغمبر کے باپ کا نام کیا؟ جناب عبداللہ. ماں کا نام جناب آمنہ. بس اس باریکی کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس کا حق ہے میلاد النبی منانے کا, اور جو لوگ منا رہے ہیں کس کی گواہی پہ منا رہے ہیں. بس 2 جملہ کہ کس کا حق ہے میلاد النبی منانے کا, اور جو لوگ ہمارے علاوہ منا رہے ہیں کس کی گواہی پہ منا رہے ہیں. بھئی پیغمبر کی ولادت ایسے موقع پر ہوئی
کہ پورا مکہ کافروں سے بھرا ہوا ہے، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ اس نے یہ روایت کی کہ پیغمبر نے انتقال ابو طالب کے وقت کان میں کہا تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے۔ آج بتا دوں اس کا راوی کون ہے؟ ابو لہب راوی ہے۔ کمال کی بات ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کی بات پر یقین کر رہے ہیں، ابو طالب کی بات پر یقین نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو جس وقت جناب پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، کوئی مکے میں مسلمان نہیں، اور عالم یہ ہے کہ ولادت کے پہلے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ولادت کے پہلے ہی، ہماری طرف توجہ نہیں، بس ختم کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس کا حق ہے اور کس کی گواہی پہ دنیا میلاد النبی بناتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی، یہ تین باتیں۔ تو المختصر یہ کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا ولادت پیغمبر کے پہلے ہی۔ اچھا، یہ آپ زمانے میں دیکھیے کہ اگرچہ کسی کا شوہر دنیا سے چلا جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو، بچہ پیدا نہ ہوا ہو اور شوہر دنیا سے چلا جائے، تو دنیا میں دیکھیے کہ ایسی عورتوں سے لوگ کترانے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں کہ بڑی منحوس ہے، بچہ پیدا کرنے کے پہلے ہی شوہر کو کھا گئے، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی یہی ہوا کہ بالکل جیسے ہی جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، سب نے بائیکاٹ کر دیا جناب آمنہ کا، اور ایسے موقع پر بائیکاٹ کیا کہ جس موقع پر ہر عورت کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر عورت کو ایک عورت کی ضرورت، بائیکاٹ کر دیا۔ جب بائیکاٹ کر دیا تو اب پیغمبر کی ولادت ہونی ہے، تو اب تاریخ میں تلاش کرو کہ جب سب نے بائیکاٹ کر دیا اور مکے کی کوئی عورت نہیں گئی، تو کون گیا؟ تو تاریخ نے لکھا اور ابی الحدیث معتزلی نے لکھا کہ جب سب عورتیں نے بائیکاٹ کر دیا تو اس وقت فاطمہ بنت اسد گئی اور جناب ابو طالب، یہ دونوں شخصیتیں گئی، یعنی ابو طالب بھی مومن، فاطمہ بنت اسد بھی مومنہ۔ اب اگرچہ یہ گواہی نہ دے تو کیسے پتا چلے کہ نبی کب پیدا ہوئے؟ ارے جن کی گواہی پہ تم نبی کو میلاد النبی کر رہے ہو، اسی کو کافر بتا رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے۔ کس نے گواہی دی؟ تو کس کی گواہی پر تم میلاد النبی منا رہے ہو؟ فاطمہ بنت اسد کی گواہی پر، ابو طالب کی گواہی پر۔ اگرچہ یہ دونوں گواہ نہ ہو تو پھر تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نبی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم نے یعنی فاطمہ بنت اسد سے اور ان کی گواہی سے، ابو طالب کی گواہی سے مان لیا کہ پیغمبر کی ولادت مکے میں ہوئی تھی، فلاں تاریخ میں ہوئی تھی، اگرچہ ان دونوں ہستیوں کو مانتے رہتے تو یہ بھی پتا چل جاتا کہ نبی کی شہادت کب ہوئی، یہ بھی پتا چل جاتا کہ نبی کی شہادت کب ہوئی۔ تو گواہ ہیں ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد میلاد النبی کی۔ اور عجیب موقع ہے، ابی الحدیث معتزلی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی
तो हुजरे के अंदर कौन था? फातिमा बिन्त असद थी तन्हा। फातिमा बिन्त असद। हुजरे के बाहर कौन था? अबू तालिब खड़े थे। सबने बाइकाट कर दिया। अबिल हदीद मुतज़िली सुन्नी राइटर है, मुतज़िला फिरका रखता है, वो लिखता है कि जब सबने बाइकाट कर दिया तो आमिना के हुजरे में अल्लाह ने मरियम को भेजा, हव्वा को भेजा, आसिया को भेजा, हव्वा को भेजा। ये तमाम मुकद्दस बीबियां आई। इसकी गवाही कौन दे रहा है? अबिल हदीद मुतज़िली के कहने के मुताबिक फातिमा बिन्त असद गवाही दे रही है। इसका मतलब ये है कि फातिमा बिन्त असद ईमान की उस मंजिल के ऊपर हैं कि जो हव्वा को भी देख ले रही है, मरियम को भी देख ले रही है, सारा और हाजरा को भी देख ले रही है। और उसके बाद अज़ान गिरामी विलादत हो चुकी, बस आखिरी फ़िक्रा, विलादत हो चुकी तो एक मरतबा निकली है जनाबे फातिमा बिन्त असद हुजरे से। कभी दाएं नहीं देख रही है, कभी बाएं देख रही हैं। मैंने कहा कि ए बीबी क्या देख रही हैं? कहा कि मैं कुछ मोजज़ात जो मैंने देखे हैं वक्त विलादत पैगंबर के, वो बयान करना चाहती हूँ, मगर कोई अहल तो हो। अज़ान गिरामी, एक अक्लमंद आदमी अपनी हर बात को हर आदमी से शेयर नहीं करता, बल्कि उससे शेयर करता है जो अहल हो, ना अहल से कभी शेयर नहीं करता। अब जनाबे फातिमा बिन्त असद जैसे निकली, कभी दाएं नहीं देख रही, कभी बाएं देख रही। एक मतलब आवाज दिया, अबू तालिब कहाँ हो? तो अबू तालिब ने आवाज दिया कि फातिमा मैं यहां हूं, बताओ क्या बात है? कहा कि अजीब मोजज़ा देखा हमने। अजीब क्या देखा तुमने? तो एक मतलब फातिमा बिन्त असद फरमाती है, आखिरी जुमला तफसीली गुफ्तगू है, सब छोड़ दिया मैंने। क्या देखा फातिमा बिन्त असद तुमने? कहा कि जब नबी की विलादत हुई तो पूरा हुजरा ठंडी रोशनी से रोशन हो गया और ऐसी खुशबू हमने महसूस किया कि दुनिया में मैंने वो कभी खुशबू महसूस नहीं किया था। अब जनाबे अबू तालिब सुन रहे हैं। फिर क्या? कहा कि अब वो मैं बात बताने जा रही हूं कि अबू तालिब तुम भी हैरान रह जाओगे। कहा फातिमा वो कौन सी बात? कहा कि मैंने जैसे ही पैगंबर की विलादत हुई तो मैंने हुजरे में फरिश्तों की आवाज सुनी। फरिश्तों की हमने आवाज सुनी। क्या हर आदमी फरिश्ते की आवाज सुन सकता है? बस खत्म कर रहा हूं, छोड़ दिया सब मैंने। क्या इंसान फरिश्तों की आवाज सुन सकता है? हम फातिमा बिन्त असद को नबिया नहीं मानते, इमाम नहीं मानते, मासूम नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है कि हम ये सब मानते हैं इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने कहा कि मैंने फरिश्तों की आवाज सुनी हुजरे में कि काफी फरिश्ते आए हैं और वो बातें कर रहे हैं, क्या आम आदमी सुन सकता है? नहीं। फातिमा बिन्त असद की अजमत को पहचाने नहीं, हर आदमी नहीं सुन सकता। ये बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसके दोनों कंधे पर दो फरिश्ते नहीं हैं? हर इंसान के दोनों कंधे पर दो फरिश्ते हैं, लेकिन कभी, और ये भी नहीं है कि वो खामोश है, बतियाते हैं आपस में। अब उसका वक्त नहीं है कि क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन बातें करते हैं। हमारे दोस्त बैठे हैं, बातें करते हैं, मगर हम सुन नहीं पाते। हम सुन नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं। सलाम करो फातिमा बिन्त असद की अजमतों को कि हमारे कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते बातें करते हैं, मगर हम सुन नहीं पाते। मगर फातिमा बिन्त असद ने फरिश्तों की बातें सुन ली, गोया सुनकर इस बात की सबूत दे रही है कि हर इंसान फरिश्तों को न देख सकता है, न उनकी आवाज सुन सकता है। वही सुन सकता है जो नबूवत और इमामत मिजाज हो। चूंकि फातिमा बिन्त असद नबूवत और इमामत मिजाज थी, इसलिए उनकी आवाज को सुना। तो खुलासा यह है कि जाने गिरामी, हम मिलादुन नबी मना ही नहीं सकते। अगरचे मिलादुन कोई नबी मना रहा है तो या
فاطمہ بنت اسد کی گواہی پر منا رہا ہے یا ابو طالب کی گواہی پر منا رہا ہے؟ جس کی گواہی پر منا رہا ہے، جس کی گواہی پر وہ مسلمان باقی ہے، اب اسی کے ایمان کے اوپر اگر سے حملہ کر دے تو ایسے مسلمان کو ہم کیا کہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ محفل کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ راہی صاحب آئیں اور اپنے فرائض کو انجام دیں۔